بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ بینہ کی آیت ہے، آیت نمبر 4۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں اسی بات کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دین کو خالص کر کے اللہ کی بندگی کریں، حنفاء یکسو ہو کر خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ ذالک الدین القیمہ، یہی سیدھا دین ہے، یہی دین حق ہے۔ تو آپ کے سامنے بات آ رہی ہے اخلاص کے تعلق سے، 3-4 خطبے سلسلے میں آئے آپ کو، تو آج یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ اخلاص کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے، اخلاص کس طرح سے پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو اعمال کی کوششیں بہت ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ عمل سے زیادہ اس بات کی کوشش کرے آدمی کہ عمل قبول ہو۔ قبولیت اعمال کے شرائط جو ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں کہ پہلے تو جو ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا ایمان درست ہے، اسی کی بندگی اللہ قبول کرتے ہیں۔ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی بندگی قبول نہیں ہے۔ تو بہت سارے گڑبڑ عقائدوں کے اندر ہمارے یہاں ہیں، عقائد کے اندر بہت گڑبڑ ہے، یہاں تک کہ کفر و شرک کے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جو مسلمان کہلانے والی قوم ہے اس کے اندر کفر و شرک کے عقیدے موجود ہیں، تو کوئی فرضی بات نہیں، کوئی فرضی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی بات ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کے کئی گروہ ایسے ہیں، کئی فرقے ایسے ہیں جن کے اندر کفر و شرک کے عقیدے پائے جاتے ہیں، تو جس کا ایمان درست ہے اسی کی بندگی اللہ قبول کرتے ہیں۔ عقیدے کی درستی بہت ضروری ہے۔ اب ہم کو بحث نہیں ہے، صرف پوائنٹ آپ کو رکھنا ہے۔ پھر جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ شریعت کے ضابطے کے موافق ہو، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ نماز پڑھی ہم نے صحیح طریقے سے، نماز نہیں پڑھی تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ 2 سجدے کرنے، 1 سجدہ کرا تو کیا نماز قبول ہوگی؟ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے آدمی نے قومہ نہیں کیا، جلسہ نہیں کیا، رکوع سجدے کے درمیان تو واجب ٹوٹ گیا، نماز قبول نہیں ہوگی اس کی۔ تو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہماری نماز، سنت کے مطابق نماز ہو۔ اور افسوس کے ساتھ جو ہے جو چیزیں خالص دینی، خالص عبادتیں، وہاں بھی لوگوں نے بدعتیں ملا دی۔ نماز کے بعد زوردار طریقے سے جہری طور پر اجماعی دعا ہوتی ہے، کیا لکھا ہے اس کو؟ ہمارے چاروں امام نے لکھا ہے کہ یہ بدعت، چاروں امام نے لکھا ہے۔ ایک آدمی امام ایسا کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد گنجائش نکلتی تھی، وہ امام صاحب ایسا کہتے ہیں، یہ امام ایسا کہتے ہیں، پھر چلو تھوڑا سا ہم کو ریلیکسیشن مل جائے گا۔ نہیں، چاروں امام کے نزدیک یہ قبیح ترین بدعت، نہ اللہ کے وسلم، نہ صحابہ، نہ تابعین، اور کسی امام کے پاس جو ہے جہری اجتماعی دعا کرنا نہیں ہے۔ اب ایک معمول بنا ہوا ہے، بس آدمی ڈر کے کرتا ہے۔ تم کو اللہ سے ڈرنا ہے کہ لوگوں سے ڈرنا ہے؟ بتاؤ مجھے، کہاں بھی میں نکالیں گے صاحب اماموں سے ڈرو کرو، بس طریقہ پڑ جاتا ہے وہاں سے۔ اب اس کے بعد دوسرا امام آئے گا تو بولیں گے تو وہ امام دعا تم کیوں نہیں کرتے، پوچھیں گے اس کو۔ ایک بدعت کا طریقہ رائج کرنے چلا جاتا ہے آدمی۔ مجھے وہ آدمی وہ رات جاگتا تھا، تم کیوں نہیں رات جاگتے؟ شب معراج، اللہ کے رسول کی زندگی میں کتنے بار آئی شب معراج؟ معراج کس تاریخ کی ہوئی، کون سے مہینے؟ بہرحال یہ تو بات مسلم ہے کہ جو ہے ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد کب ہوگا؟ ہجرت سے پہلے بھی کم سے کم 10-12 سال تو آدمی دنیا کے اندر رہے اللہ کے وسلم۔ کبھی آپ نے رات منائی؟ تم کو مجانے کی شوق کہاں سے آئے؟ تم ان سے زیادہ حقدار ہیں کیا؟ شب معراج منائی جائے گی، بڑا بولا جاتا ہے، وہ امام صاحب بڑے اعلان کرتے ہیں آج نماز، شب معراج منائی جائے گی، شب برات منائی جائے گی، شب قدر، دم دبا کے مناتا رہتا ہے، نکال دیں گے ڈر جاتا ہے۔
تم کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے، تم پہلے فیصلہ کرو. یہ تو اخلاص. تو بدعتیں اتنی رائج ہو گئی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایسا عمل کیسے قبول ہوگا بتائیے؟ ایسا عمل جو بدعت کی ہو کہ ہم کر رہے ہیں، جس کی اصل شریعت میں نہیں ہے، وہ کیسے قبول ہوگا اللہ کے پاس؟ دعا بڑی جھوم جھوم کے مانگ رہا ہے، جھوم جھوم کے دعا مانگ رہا ہے. ارے فقہ نے لکھا ہے، میں نہیں کر رہا ہوں. یہاں اتنا لمبا لکھا ہے اس کے بارے میں. ایک آدمی جو ہے وہ جھوم جھوم کے نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، تو فقہ نے لکھا ہے. فتح رحمیہ اٹھا کر دیکھ، تفصیل سے لکھا. ارے وہ چیز بدعت ہے، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے. میں نے کتنا مانگنے سے کیا ہونا، اللہ کتنا اخلاص سے مانگے، تو اخلاص سے مانگ رہا ہے تو بھی نہیں قبول کریں گے، معلوم، کیونکہ بدعت ہے. ایک تو ایمان درست ہو، دوسرا شریعت کی تعبیر معاف ہو، تیسری چیز جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. ان اللہ لا يقبل الا ما كان له خالصا له ابتغي وجهه. اللہ اسی عمل قبول کرتے ہیں جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اس میں صرف اللہ کی رضا چاہیے گی. ما كان له خالصا، اللہ کے لیے خالص کیا گیا ہے. وہ ابتغی وجہ، اس میں صرف اللہ کی رضا چاہیے گی. کچھ بھی مل گیا تو اللہ قبول نہیں کرتے. اس آپ قبول کرتے ہیں. دیکھو بھائی بولا تھا کہ دودھ خالص چاہیے ہم کو، ملاوٹ دودھ آپ لیتے ہیں کیا؟ دودھ ملاوٹ ہے جی، ملاوٹ لاتے جی. آپ کوئی دودھ خریدے بولیں گے، تمہارے دوست کو بولیں گے اس کے پاس دودھ مت لو، ملاوٹ کرتا ہوا. کوئی مسکا بیچتا ہے، گھی بیچتا ہے، اس کو بولیں گے مت لو بھائی، اس کے پاس بہت ملاوٹ رہتا ہے. دیکھو آپ خود پسند نہیں کرتے، اللہ کیسے پسند کریں گے؟ اللہ تو بے نیاز ہیں. آنا اغن الشرکاء عن الشرک، میں سارے شریکوں سے بیزار ہوں. جو کوئی عمل کرے گا اس میں کسی کو شریک کرے گا، میں سب چھوڑ دیتا ہوں. ترکت وہ شرک ہو، میں ساری چیز چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ اس سے ایمان درست ہو، اس کی بندگی قبول ہوتی. جو سنت کے مطابق اس کی بندگی اللہ قبول کریں گے، جو خالص اللہ کے لیے اس کی بندگی اللہ قبول کریں گے. تو اعمال سے بڑھ کر ہمیں اس کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل قبول ہو. جو عمل قبول ہوتا ہے بس وہ کافی ہے. چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے پاس قبول ہو جائے، ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائے. جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف پاک قبول کرتے ہیں. تمہیں کوئی شخص جو ہے ایک شوہرہ دیتا ہے اللہ کے نام، اللہ اس کو جو ہے قبول کرتے ہیں پاک مال سے. تو یہاں چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات سب حلال مال سے کرے. ایک آدمی ایک جو ہے کپڑا پہنا ہے جو 10 درہم کا، 1 درہم بھی حرام ہے، درہم کا 1 روپیہ بھی حرام ہے اس کے اندر، اللہ اس کی بندگی قبول نہیں کرتے. ما دام علیہ، جب تک کہ اس پر وہ قمیص ہے، اللہ اس کی بندگی قبول نہیں کرے. وہ تمیز اٹھا دیا ہم نے حلال حرام کی. اب یہ زمانہ نہیں حلال حرام دیکھنے کے، بول رہا ہوں یہ کون سے زمانے دیکھتے ہو؟ میرے پاس وہاں دیکھتے حلال حرام ہو، یہاں سے دیکھتا ہے. یہ اب زمانہ نہیں صاحب، حلال حرام دیکھتے تمہیں کیا کاٹ لے بیٹے حلال حرام جو ملاد بس کہتے. کیسے بے تکلف طریقے سے لوگ کہتے رہتے. حرام لقمہ جب کھائے اللہ تعالیٰ اس کی بندگی نہ قبول کریں گے. ہاں حرام مال دوزخ کے راستے کو لے جانے والا ہے، جنت کے راستے کو لے جانے والا نہیں. تو یہ موٹے موٹے شرائط ہیں، بنیادی شرائط ہیں. ان شرائط کے بغیر آدمی جو بھی کرے گا سب بالکل ویسٹ، بلکہ جہنم میں لے جائے گا. اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے. تو آج بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اخلاص کس طرح پیدا ہو. تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس صفات کا استحضار ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں ہو. اللہ دیکھ رہے ہیں بھائی، اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ دلوں کو بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہے اللہ جاننے والے ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، تم تمہارے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کو، اللہ اس کو جہاں اس کا حساب دینے والے ہیں. اب پریشان ہوئے اللہ کے رسول کیا دل کی بات بھی اللہ جانتے ہیں؟ الا انہم حین یسن صدورہم لیستخفوا منہ. صحابہ کرام تو اتنے شرم سے ہو گئے کہ جو ہے جھکنا رہے تو جو ہے کہیں کبھی بڑھنا نہیں ہوتے تھے. صحابہ کرام اپنے آپ کو موڑتے تھے، بیت الخلا جاتے تو ارے کہاں ہماری شرم گاہ دکھ جاتی ہے. ہی نا اللہ ہی نا یکسرون ثیابہم، اپنے کپڑوں کو چھپا لیتے. کپڑوں میں چھپانا بھی دشوار ہو گیا تھا ان کو، برہنگی کی سے اتنا بچنے لگے صحابہ کرام. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے،
اس کے دل میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں کیا خیال پیدا وہ ہم کو معلوم ہے. اور کیا ہے وسوسہ کہتے ہیں جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اچھا ہے برا، عام طور برے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو وسوسہ تمہارے دل میں پیدا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے قریب ہیں. کہاں سمجھے ہم کو اللہ تعالیٰ کہاں ہے کدھر ہے؟ ارے نہیں بھئی، اللہ تمہارے رگے جان سے قریب، تمہاری کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. یاد رکھو ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا ما هم اينما كانوا. 3 آدمی بات کر رہے ہیں، چوتھا اللہ تعالیٰ ہے. 5 آدمی بات کریں، چھٹا اللہ تعالیٰ ہے. نہ اس سے زیادہ بھی لے لو، اس سے کم لو. وہ ما هم اينما كانوا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ کہیں ہیں. وَيُنَبِّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو خبردار کرے گا، تمہارے اعمال سے تم کو جتائے گا تم کیا کر کے آئے ہو. وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے. دیکھیے یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ حاضر و ناظر ہیں. اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ، اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا عقیدہ، اللہ کے کہ اللہ ہمارے دل کی بات جاننے والے ہیں. کس کو چھپا سکتا ہے؟ کسی کو چھپا سکتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی تمہاری خیانت کو جانتا ہے، تمہارے دل میں چھپی بات کو جاننے والا ہے. خائنۃ العین، چھپ کے دیکھ لیتا ہے آدمی، چپکے سے بدکاری بدنگاہی کر لیتا ہے آدمی، سمجھتا ہے کوئی دیکھا نہیں. ارے اللہ تو جاننے والا ہے. دیکھیں چپکے آدمی جو ہے کبھی کبھی دیکھ لیتا ہے، بس کسی کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے تمہارے دل میں کیا چھپا ہے. ایسی ذات سے ہمارا معاملہ ہے، معلوم ہے. ہم اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی صفات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کی صفات، آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفات ہی، اللہ پر ایمان رکھ جیسا کہ وہ اپنی ذات میں ہے، اس کی صفات میں، سب ایمان رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ 99 نام ہیں. نام سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. 100 میں سے ایک کم. من احصاها کا لفظ ہے، جس نے ان ناموں کو یاد رکھا جنت میں چلا جائے گا. بہت آسان مسئلہ جنت میں جانے کا. اللہ کے ایک دن روز ایک یاد کر لے آدمی، 30 دن کے اندر 3 مہینے کے اندر جنت کا ٹکٹ مل گیا. اللہ کے 99 نام ہیں، صرف 99 نہیں مشہور نام نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے 1000 زائد نام ہیں. صفاتی نام، ذاتی نام تو اللہ کا اللہ ہے. اللہ کے صفاتی نام جو ہیں تو اللہ کو انہی صفاتی نام سے یاد کرنا چاہیے جو قرآن حدیث میں آئے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، حدیث میں آتا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اب جمیل کی بجائے ہم حسین استعمال نہیں کر سکتے. اللہ حسین استعمال نہیں کر سکتے. دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے، لیکن جو استعمال کیا گیا ہے توقیفی، جیسا قرآن حدیث میں آیا ویسے ہم اللہ کے صفات کو استعمال کرنا ہے. صفات کے نام کو اپنے طور پر کوئی نام رکھنے جانا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کو آدمی یاد رکھے. تو من احصا کا لفظ ہے، عیسیٰ کے معنی جو ہے ین کمپاس انگلش کے لحاظ سے، اس کو اپنے دل و دماغ میں اتار لیں. استحضار میں لفظ استعمال کروں، ذرا موٹا لفظ ہو رہا ہے کر کے اس کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. استحضار، اس کا دل و دماغ پر، ہمارے دل و دماغ میں نام حاضر رہے. اسلام کا تقاضا یہ ہے بھائی، اللہ حاضر ناظر ہے. میں یہاں کسی بھی چھپ سکتا ہوں لیکن کسی نہیں چھپ سکتا. اللہ میرے دل کی بات جاننے والے لوگوں کو چھپا سکتا ہوں، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہوں، بڑی ڈنگیں مار سکتا ہوں. میں ایسا ہوں فلاں ہوں وہ، لیکن جاننے والا اللہ تو ہے نا. اللہ کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے بتاؤ. آپ اپنے کام کی توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اس کے واسطے کر رہا ہوں، میں دکھانے کے واسطے نہیں کر رہا ہوں، میں وہ سب بولیں گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کس کے لیے کر رہے ہیں. کیا سب ہم کو کیا سمجھیں تم، ہم ایسے نہیں. عن المہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی اللہ کی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ان لست کل کلام حکیم اتقبل، میں ہر ایک چالاک آدمی کی بات نہیں قبول کرتا. حکیم کا لفظ میں اس کے لیے میں چالاک استعمال کر رہا ہوں. ہر حکیم اور دانا کی بات کو میں قبول نہیں کرتا. ولکن اتقبل حمہ و ہواہ، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا وہ دیکھتا ہوں. یہ دیکھو تم بڑی بڑی باتیں کر کے جو ہے لوگوں کو بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کو بنا سکتے ہیں کیا؟ ولیکن
اتقبل حمہ و ہواہ ان کان ہمہ و ہواہ فی طاعتی، اگر میری اطاعت کے اندر، میری رضا کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کی نیت و ارادہ، اس کے خاموش رہنے کو جعلت سمتہ حمدا لی و وقارا لی ان لم یتکلم، اس کا خاموش رہنا بھی جو ہے میری تعریف کرنا ہے، خاموش رہنا بھی عبادت میں گنتا ہوں اس کو، چاہے پھر کچھ کلام نہ کرے وہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والے ہیں، دلوں کو دیکھ رہے ہیں انسانوں. تو ہم بھول ہی گئے، ہم بس چلو عمل کرتے چلے جاؤ، پھر اس کے بعد اس کا ریکارڈ بناؤ، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، کل کیا قبول ہونے اللہ کے پاس. تو یہ صفات جب تک ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، یہ صفات ہیں بھی، چلو ہم کو کیا تعلق، ارے بھائی جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس کے صفات ہی ہیں، اس صفات پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں. یہی تو احسا اللہ کے نام ہے، من احساہا، جس نے ان ناموں کو یاد رکھا. یاد رکھنے کا مطلب جو ہے صرف یاد کرنا بیٹھ کے، اس کے تقاضے پر عمل کیا. اللہ دیکھ رہے ہیں بھائی، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تو جاننے والا ہے. اللہ تو موجود ہے، کوئی رہ نہ رہے. اب یہ جس کے دل میں ہے انہیں غلط کام کرے گا، سوچو غلط نیت پیدا ہوگی اس کی. اللہ میری نیتوں سے واقف، اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ صفات جو جس آدمی کے دل و دماغ کے اندر ہے، وہ اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے کہ بتائیں، اس کا ارادہ بگڑ سکتا ہے کیا؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا، سنانے کے لیے عمل کرے گا. ارے کیا کروں سنانے کے، اللہ جان رہا ہے، بس میرے لیے کیا کروں، سواد دینے والے اللہ ہیں، لوگوں کو دکھاؤں کیا میں، لوگوں کو کیوں سناؤں میں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار کس طرح سے صحابہ کرام کے دل میں تھا، اللہ کے رسول کے دل میں تھا. ہر وقت سمجھتے کہ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے سامنے ہر جگہ موجود ہیں. کس طرح ہمیشہ لرزتے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا نام آتا تھا تو ان کے دل کانپنے لگتے تھے. اذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. صفات صحابہ کرام کی بیان کی جا رہی ہے، ایمان والوں کی صفات ہمارے سامنے بنی. ایمان والے تو ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے علم سے ہر ساری چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے. ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، ان اللہ قد، اللہ اپنی قدرت ساری چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، کچھ اس سے باہر نہیں. تو یہ جب تک ہمارے دل و دماغ کے اندر اچھی طرح سے نہیں اترتا، ہماری نیت صاف نہیں ہوتی. اس کو مضبوطی سے بٹھانا ہے، اس کا استحضار کرنا ہے. تو روزانہ جو ہے آدمی جو ہے، بہت وقت نہیں لگے گا، میں سمجھتا ہوں 3-4 بہت زیادہ 5 منٹ لگے گا. جو نام اکثر اسماء حسنہ کر کے، اب تو قرآن کے پہلے صفحے پر ہی لکھ دیا اللہ اسماء حسنہ کر کے، وہ اس کے معنوں کے ساتھ یاد کرو، اس کا معنی کیا ہے. وہ اللہ الذی الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام مومن، یہ چیزیں اچھی طرح ہمارے دل میں بیٹھ جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی گناہ ہمارے دل کے اندر نہیں آئے، کسی برائی کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہماری نیت آٹومیٹک صاف ہو جائے گی. اور یہ ایسے خدا سے معاملہ ہمارا پھر یہی معاملہ نہیں بلکہ وہاں آخر جانا ہے. دوسری چیز جو ہمارے اندر جو اخلاص پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ کے حضور پیشی ہے. ایک دن جا کے اس سے ہم ٹھہرنا ہے، کیا ہوا، اللہ کی صفات تو ہی بھی کیا کرنا ہے، ارے اس کے ساتھ ٹھہرنا ہے ہم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، غد یعنی کل آنے والے، ٹمارو. آج ٹوڈے ہے، کل آنے والا ہے، ٹمارو ہے. بس وہ تو جیسا آج کے بعد کل آ رہا ہے ویسا آخر رہنے والا ہے. پوری دنیا کی زندگی آج ہے اور آخرت کی زندگی کل ہے. جیسے آج کے بعد کل آتا ہے وہ آنے ہی والا ہے، اس لیے اس کو غد سے تعبیر کیا گیا. تم کل کے لیے کیا بھیجے ہو، اللہ سے ڈر کر دیکھو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے جن کو خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم لوٹائے جاؤ گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر آدمی کو پورا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر. تو قرآن میں جگہ جگہ سارے اعمال کے بعد بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ عمل کی، اس کا بدلہ یہ ہونے والا ہے.
تم نے آخرت کے لیے عمل کیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے, تمہارا عمل جو ہے ضرور جو ہے تم کو ثواب لے کر آئے گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے, کبھی کچھ کام نہیں آنے والا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا ہے, کچھ کام نہیں. آخرت کے لیے نہیں کیا, تم نے دنیا کے لیے کیا تھا, دنیا کی بس تم کو اس کا صلہ مل جائے گا بس. تو وہاں بدلہ ملنے والا آخرت میں اللہ کے سامنے جا کے ٹھہرنا ہے بندے کو, اس کے سامنے ٹھہرنا پڑے گا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نے فرمایا ہر بندے کو ما منکم احد الا سیکلم ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ. ہر بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, کوئی اس میں تیسرا آدمی نہیں رہے گا, کوئی اس کا ترجمان نہیں رہے گا, اور نہ کوئی حجاب رہے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جے بندے تو نے کیا کیا, کیا کہیں گے بتائیں. جس میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہے, اللہ تعالیٰ جو بندے کے کاندھے پر ہاتھ رکھیں گے, پوچھیں گے اللہ تو نے یہ کیا نا, یہ کیا تو نے یہ کیا. اب تو ہلاکی ہو گیا میں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کرے گا بندہ, کوئی ترجمان نہیں ہوگا. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ لا يرى الا ما قدم من عمله فينظر اشأم منه لا يرى الا ما قدم. بندہ سامنے دے, بائیں طرف دیکھے گا, دائیں طرف دیکھے گا تو یہ اعمال ہیں اچھے اعمال ہیں, بائیں طرف یہ برے اعمال ہیں. فينظر بين يديه, اپنے سامنے دیکھے گا, فيرى النار تلقاء وجهه, سامنے انگار جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے, پریشان ہو جائے گا. تو اللہ کے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ, اللہ سے ڈرو, آخرت کا بچاؤ کر لو, چاہے ایک کھجوری اللہ کی راہ میں دے کر کیوں نہ ہو. ایک کھجور کا ٹکڑا تم اللہ کی راہ میں اخلاص سے دیتے ہو, حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا دیتے ہو, اللہ اس کو لیں گے, قبول کریں گے, اس کو ایسا بڑھائیں گے جیسے تم اپنے ایک بچڑے کو لا کر بڑا کرتے ہو. چھوٹا سا بچہ لاتے ہیں, اس کو بڑا کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح قبول کریں گے. تو کل انسان کو جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہاں ہمارے اعمال کی قدر و قیمت کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, کل معلوم ہونے والی ہے. آخرت کے دن حساب لینے والے اللہ تعالیٰ ہیں جو سب جانتے ہیں اس نے کس طریقے سے عمل کیا ہے, کس نیت سے عمل کیا ہے, کہاں تک اس کا عمل قابل قبول ہے, اس کو کتنے مارکس دینا چاہیے. بولتے ہیں نا ایگزامنر ہوتا ہے چیک کرتا رہتا ہوں سے پاس نہیں ہوتا, فیل ہو نہیں, یہ کیا برابر نہیں لکھا ہے, فیل ہو جاتا, سوال کا جواب بھی غلط دیا تو کیسا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے ہمارا معاملہ ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر, جس دن جو ہے سینے کے راز کھول دیے جائیں گے. یوم تبلی فما لہ من قوت ولا ناصر, اللہ کے سوا کسی میں طاقت اور مدد کرنے کی کوئی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی نہ مدد کرے گا, نہ کوئی تمہارے جو ہے تائید کرنے والا, کوئی قوت کسی میں ہوگی. والعادیات ضبطا فالموریات فالمغیرات صبحا فاوسط ان الانسان لفی خسر وانه على ذلك وانه لحب الخير افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور, کیا نہیں جانتا کہ قبریں کھول دی جائیں گی. وحصل ما في الصدور, تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ سب لا کے حاضر کر دیا جائے گا. وحصل ما في الصدور, عمل تو لگ رہا ہے, تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو حاصل کر رکھ دیا جائے گا. وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس دن تم کو. آج بھی جانتا ہے, لیکن وہاں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہم کو خوب جانتا ہے ہمارے دل کے حالات سے. تو انسان کو کل آخرت کے لیے عمل کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ہے. تو یہ دو باتیں, ایک دن جو ہے مجھے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفات. تو اللہ تعالیٰ کی جو ننانو صفات ہیں وہ اکثر جو لکھی ہوئی ہیں, تو آدمی اپنا معمول بنائے کہ ان صفات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں اتار لے, انشاءاللہ زندگی پلٹ جائے گی. آدمی اللہ کی صفاتیں میں کیا, اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہیں, کتنے لوگ اس کے لیے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ رازق ہیں, اور جگہ آتا خیر الرازقین, تمام رزق میں بہترین رزق ہیں. آدمی پریشان ہے, حلال حرام کی تمیز کھا دیا, ارے کون کھلائے گا, اللہ کے سوا جانوروں کو کھلانے والا ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ایسے جانوروں کو کھلا رہا اللہ تعالیٰ, تم کو نہیں کھلائے گا. کیسا تمہارے دل, کیسا تمہارا ایمان ہے, جانوروں کو کھلا رہا ہے, وحشی جانور. واقعات میں لکھا ہے کہ جو ہے ایک بزرگ نکلے ہمارے گاؤں میں, مجھ کو رزق کی تنگی ہے, جا رہے راستے میں دیکھا کہ جو ہے ایک چڑیا جو ہے ایک مکوڑا لے جائے, کیڑے مکوڑے ایک جگہ پڑے ہیں, طرف کے پاس کیڑے مکوڑے, ایک کیڑے مکوڑے لے جا کے جو ہے ایک ازدے میں ڈال رہی. کیا کہاں
ہے کہاں لے جا رہی دیکھا انہوں نے, کیا لے جا رہی, کیا کر رہی دیکھا, تو وہ کیڑے مکوڑے لے جا کے ایک اندھے سانپ کو ڈال رہی ہے. سانپ جو ہے اندھا جب اچھا تھا جا کے جانوروں کو کھا لیتا تھا اژدھا, اب جو اندھا ہو گیا کہاں جائے گا, اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا ہے کہ ایک چڑیا کو مقرر کیا ہے, ایک چڑیا کیا کر رہی ہو, کیڑے مکوڑے اس کے منہ ڈال رہی. تو بولے کہ اللہ تعالیٰ ایک اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے, مجھے نہیں کھلائے گا, آپ بتائیں. رزق کے بارے میں لوگ آج کس طرح سے ہیں, کون کھانے دے گا سب ہم کو, دیکھو بولے کہ آپ جو ہے شریعت پر قائم رہیے, حق پر قائم رہیے, حق پر قائم رہے تو ہم کو کون کھانے دے گا, کیا یقین ہے تمہارا, کہاں ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی صفات, کچھ استظار تمہارے دل میں ہے, دل و دماغ کے اندر ہے, خدا کو ڈر تم کو ہے, اللہ کی رضا تمہارے دل کے اندر چاہنا کر کے ہے کہ بتاؤ, تمہاری نیت ہے کہ بتاؤ. اللہ نیتوں کو دیکھنے والے, بلاکن اتقبل ہم ہوا ہوا, اس کی نیت اس کا ارادہ کیا ہے میں وہ دیکھتا ہوں, اس کی باتیں نہیں سنتا, میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوگا بات, ٹھیک ہے. کس طرح ہمارے دلوں خال ہو گئے ہیں, نیتوں کو صاف کرنے کے تعلق سے ہم کتنے غافل ہو گئے ہیں, بس اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں, اس سے کچھ بھی اثر نہیں ہے. تو دنیا میں اثر ہوگا نہ آخرت میں اثر ہوگا, بتائیے. اور تیسری چیز جو ہے اخلاص پیدا کرنے میں, مخلصین کی صحبت, آزمودہ اور جو ہے ٹیسٹڈ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مخلصین کی صحبت میں رہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, دیکھ رہے ہیں صحابی لفظ صحیبہ کے میں ساتھ رہنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر اس کو وہ درجہ حاصل ہوا کہ جو صحابہ کرام کے درجے الگ الگ ہیں. سمجھو ایک صحابی کا بہت ادنا درجہ ہے, بڑے سے بڑے ولی بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے, یاد رکھیں. آج اولیاء کے سرتاج بولتے ہیں فلاں کو فلاں کو, جو بڑے سے بڑے ولی ہیں بھی ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. معلوم کیوں؟ صحبت رسول حاصل کی. لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تم میں کوئی شخص, میرے صحابہ کو تم برا بھلا مت کہو, ایک فرقے پیدا ہو گئے, اس زمانے میں بھی تھے آج بھی ہیں, میں تو ان کو بالکل ڈنکی کی چوٹ کہتا ہوں, یہ غیر مقلدین ہے, جماعت اسلامی کی گمراہ فرقے. صحابہ کرام کو جو ہے تنقید کرنے والے ہیں, گالیاں دینے, کیا ماں بہن گالیاں دینے کا, گالیاں لفظ تصوف کا لفظ ہے, کوئی ایسی گالیاں دیتا ہے کہ ماں بہن گالیاں تو نہیں دے گا, کیا کرے گا, تنقید کرتا ہے, توہین کرتا ہے. صحابہ کرام ہمارے سامنے توہین کر رہے ہیں, اور کیا مسجد میں توہین کر رہے ہیں صحابہ کرام. ایسے گمراہ فرقے موجود ہیں. کون عمر پہچانا ہے, کون عمر؟ لو کان بعدی نبی اللہ کان الخطاب, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی. کون فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. ارے بیوقوف, کیا کہنا چاہیے تجھ کو, کون عمر؟ سن زمانے رسالت سن, عمر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر, تو اللہ سب سے بڑا درجہ صحابہ کرام کو کیوں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تھی, صحبت سے اس کے اندر اخلاص پیدا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کریں, تم ایک احد پہاڑ سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ, میرے صحابی کے سیر و عادت سے کو نہیں پہنچ سکتا. تم بھی اخلاص سے کرو, جو اخلاص سے نہیں کیا تو مقبول ہوتا نہیں. تم بھی اگر اخلاص ہی سے کرو, لیکن ان کے اخلاص کو نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ ان کو صحبت رسول حاصل تھی. ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ, ان کے آدھے سیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے تم لوگ. یہ ان کا مقام ہے. ابو سعید رضی اللہ سے روایت ہے, یاتی اللہ کی نے فرمایا, یاتی اللہ زمان یغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جہاد کے لیے جائیں گے, ایک زمانے کی بات, اس زمانے کی بات. پھر دیکھیں گے کہ دشمن سے مقابلہ سخت ہو گیا ہے, تو دیکھیں گے ارے کوئی صحابی رسول ہے کہ دیکھو بھائی, حل فیکم من صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اللہ کے صحابی کے اندر تلاش کرو. تو فوج کے اندر ایک صحابی مل جاتے, اس صحابی کی برکت سے یفتح لہم, ان کو فتح ہو جاتی. پھر اور زمانہ آئے گا, تو یاتی علی الناس زمان یغزو فیام من الناس, اور لوگ جہاد کے لیے جائیں گے, دشمن سے مقابلہ سخت ہو جائے گا, تو کہیں گے کوئی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ تھے. صحابی تھے, پوچھے صحابہ کے ساتھ کوئی تابعین میں سے, حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے ساتھ کوئی ہے تو آدمی دیکھو بھی تلاش کرو. فیجدون, پالیں گے کسی کو ڈھونڈ کے فوج کے اندر, فیفتل, ان کو فتح ہو جائے گی. مطلب صحابی چار
من صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صحابہ صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم. اب تیسری مرتبہ اور یاتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر زمان آئے گا، یغزو فیام من الناس، کچھ لوگ جہاد کے لیے جائیں گے، اور پھر جب مشکل ہو جائے گی تو تلاش کریں گے کوئی ہے جو تابعین میں سے ہے. حل فیکم من صاحب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی جو حضور اکرم کے صحابہ کے ساتھ جو تھے، یعنی تابعین سے کوئی رہا تو اس کو تلاش کرو. تابعین تلاش کریں گے تو کوئی آدمی مل جائے گا اس کے اندر. فیفتح لہم، ان کو فتح ہو جائے گی. ہر جگہ صحاب کا لفظ آ رہا ہے. صحبت رسول، صحبت صحابہ، صحبت تابعین. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کوئی بناوٹی حدیث نہیں ہے. بول رہا ہوں میں آپ کو صحبت کی اہمیت کیا ہے دیکھ لو. تم میں کوئی احد پہاڑ سنا اللہ کے نبی کہ میرے صحابی کے سیر حادثے کو نہیں پہنچ سکتا. صحبت رسول. یہاں 3 زمانوں کی بات آئی ہے، تینوں زمانے کی وہی بات ہے. اللہ کے کی صحبت میں کوئی رہا ہے صحابی بن گیا، صحابی کی صحبت میں تابعی بن گیا، کوئی تابعی کی صحبت میں تابعین بن گیا. ان کی صحبت میں رہنے سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ ان کی برکت سے فتح ہو رہی. تو صحبت کو اٹھا دیا ہم نے، ضرورت ہی نہیں سمجھ لے. صحبت اخلاص پیدا ہوتا ہے صحبت سے، مخلصین کی صحبت سے پیدا. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت میں رہو. بس مسافہ کرے چلے ان کی صحبت میں اختیار کرو. بی ود دم، انگلش میں کہنا تو بی ود دم، جب تمہارے اخلاص پیدا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اخلاص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.